مجھے مرے ہوئے 3-4 منٹ ہی ہوئے تھے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں بھی مر گیا ہوں۔ میری ساتھ والی قبر میں ایک اسمارٹ خوبصورت مردہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے کبھی سگریٹ پیا؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، کبھی شراب، چرس، گانجا؟ اس کا سر انکار میں ہلتا رہا۔ کبھی رش ڈرائیونگ کی، پانی میں اندھی چھلانگ لگائی؟ کیا تم سڑک پر پیدل چلتے رہے ہو یا تم لوگوں سے الجھ پڑتے ہو؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور دکھی آواز میں بولا، میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی غلط کام نہیں کیا۔ میں نے پھر پوچھا، تمہاری عمر کتنی تھی؟ اس نے جواب دیا، صرف 32 سال۔ پھر تم کیسے مر گئے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں بھی اس بات پر حیران ہوں کہ میں اتنی جلدی کیسے مر سکتا ہوں۔ پھر اس نے چیخ کر خود ہی جواب دیا، میں اپنے لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ مجھے اچانک سینے میں درد محسوس ہوا۔ میں نے چائے کا کپ میز پر رکھا، شدید درد سے دہرا ہوا اور اس کے بعد سیدھا نہیں ہو سکا اور بالآخر میں مر گیا۔ میں نے پھر پوچھا، تمہاری اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، صرف 5 منٹ کی زندگی۔ میں صرف 3 منٹ کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے ابو مجھ سے ناراض تھے۔ میں اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو کبھی پیار نہیں کیا۔ میں ملازموں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتا تھا اور میں نے اپنے لان میں گلاب کے پھول لگوائے تھے، لیکن میں ان کے پاس نہ بیٹھ سکا۔ میں نے ہمیشہ اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے مقدم رکھا۔ میں 3 منٹ میں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور میں اپنے گلابوں کو چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں سناٹے میں تھا۔ میری اگلی قبر میں ایگزیکٹو قسم کا سیریس مردہ تھا۔ اس کے چہرے پر کامیاب بزنس مین کا اعتماد تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم بھی مر گئے؟ اس نے افسوس سے سر ہلایا اور جواب دیا، میں بھی اس بات پر حیران ہوں۔ میں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز، اعلیٰ ترین ہسپتال اور مہنگی ترین دوائی افورڈ کر سکتا تھا۔ میں نے دنیا کی مہلک ترین بیماریوں کی ویکسینز لگوا رکھی تھی۔ میں امریکہ اور یورپ کی بہترین لیبارٹریوں سے ہر 4 ماہ بعد اپنے ٹیسٹ کرواتا تھا۔ ہفتے میں 2 بار سٹیم باتھ لیتا تھا۔ میں ڈائٹ چارٹ کے مطابق خوراک کھاتا تھا۔ ہر ہفتے فل باڈی مساج کرواتا تھا۔ میں کام کا سٹریس بھی نہیں لیتا تھا۔ میں نے ہمیشہ بلٹ پروف گاڑی اور ذاتی جہاز میں سفر کیا۔ میرے پاس 5000 لوگ ملازم تھے۔ یہ لوگ میرا سارا سٹریس اٹھا لیتے تھے اور میں صرف عیش کرتا تھا۔ مگر پھر مجھے اچانک ایک دن کھانسی آئی۔ میں نیچے جھکا، میں فرش پر گرا اور مر گیا۔ اور میں جب سے قبر میں آیا ہوں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے مر سکتا ہوں۔ میں نے تو کبھی مرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے تڑپ کر جواب دیا، بس 2-3 منٹ کی زندگی چاہتا ہوں۔ میں واپس جا کر اپنی ساری دولت اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی مدرسہ، مسجد کی تعمیر یا عام لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی اس دولت سے بڑا اسلامک ادارہ یا ملک کا سب سے بڑا فری ہسپتال بناؤں گا، یا پھر ساری دولت غریبوں میں بانٹ دوں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ ابھی اس کی بات جاری ہی تھی کہ تیسرا مردہ بول پڑا۔ یہ مردہ چال ڈھال اور شکل شباہت سے سیاستدان دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے پر مکاری موجود تھی۔ میں نے پوچھا، صاحب آپ بھی فوت ہو گئے؟ وہ دکھ میں ڈوبی آواز میں بولا، ہاں، اور میں اسی بات پر حیران ہوں۔ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے مر سکتا ہوں۔ میں تو وہ شخص تھا جس کے ایک نعرے پر لوگ جان دیتے تھے۔ میری گرفتاری، میری قید پر میرے ورکر خود سوزی کر لیتے تھے۔
لوگ مجھ سے ٹکٹ لینے کے لیے 11,000 وولٹ کے کھمبے پر چڑھ جاتے، میرے جوتے اٹھا کر سینے سے لگا لیتے تھے، اور میں اس وقت تک کوئی چیز کھاتا تھا اور نہ ہی پیتا تھا۔ میرے ڈاکٹر جب تک اس کی تصدیق نہیں کر دیتے تھے۔ میں ہمیشہ بلٹ پروف شیشوں کے پیچھے رہا، اور میں تقریر بھی بلٹ پروف کیبن میں کھڑے ہو کر کرتا تھا۔ میں ہر دوسرے تیسرے مہینے عمرے کے لیے بھی جاتا تھا، اور ہر ہفتے لاکھوں روپے خیرات بھی کیا کرتا تھا۔ مگر آج ایک دن میرے سر میں شدید درد ہوا۔ میں نے اپنی کن پٹی دبائی، میرے دماغ میں ایک ٹیس سی اٹھی، میں نے تکلیف سے چیخ ماری اور مر گیا۔ میں نے اس سے بھی پوچھا، آپ کی اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، صرف 2 منٹ کی زندگی۔ میں اس دنیا کے تمام سیاستدانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ موت سے نہیں بچ سکتے، چنانچہ عوام اور اپنے درمیان سے بلٹ پروف شیشے ہٹا دیں۔ اصل خدمت اور تبدیلی وہی ہے جو آپ آج اپنی زندگی میں لے آئے۔ اگر آج کی ٹرین مس کر دی تو دوبارہ نہیں پکڑ سکیں گے۔ آپ خادم ہیں تو خدمت کریں، نعرے نہ لگائیں۔ اور میں دنیا کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالی، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں، گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگو، قرآن کریم پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک سنت سے اپنی زندگی سنوارتے جاؤ۔ اور سب سے اہم بات کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب دھوکہ ہے۔ ابھی سے اپنی آخرت کی فکر کرنا شروع کر دو، ورنہ ہماری طرح قبر میں ہمیشہ کے لیے صرف ندامت، پشیمانی، ضلالت اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میں ان سب مردوں کی یہ باتیں سنتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ کاش اللہ تعالی ہمیں ایک موقع اور دے دے تو ہم اللہ تعالی کے نیک بندے بن جائیں۔ کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے۔